ارشاد فرمایا کہ الایمان، توجہ ہے میری طرف، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الایمان بضع وستون شعبہ والحیاء شعبۃ من الایمان. توجہ ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا ایمان کی کئی ساری شاخیں ہیں، کئی سارے شعبے اور ڈپارٹمنٹس ہیں، حیا بھی ایمان میں سے ہے. حیا شرم کس میں سے ہے؟ کس میں سے ہے؟ اسی لیے آقا علیہ السلام نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا اذ لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم بے شرم ہو جاؤ تو جو چاہو وہ کرو. بے شرمی ایک عیب ہے. بے شرمی کیا ہے؟ اگر ہمارے پاس حیا باقی ہے تو ہم ہمیشہ کنٹرول میں رہیں گے. اگر ہم بے شرم ہو گئے، جیسے ہم نے دیکھا ہے جب ہم کسی کو بہت سمجھائیں اور وہ نہیں مانتا تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈھیٹ ہو گیا، بے شرم. بے شرم آدمی تب ہوتا ہے کہ جب اس پہ کسی بھی اچھی چیز کا اثر نہیں پڑتا ہے نا. تو بے شرم نہ ہونا یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے کہ ہمارے پاس شرم ہے ہر چیز کی. آدمی گناہ بھی حد میں کرے، کب کرے گا؟ جب شرم ہوگی کہ مجھے اللہ سے حیا آتی ہے نا. آدمی سامنے والوں کے ساتھ بدتمیزی نہ کرے، کیوں؟ کیونکہ اسے حیا آتی ہے. تو حیا صرف عورت کا زیور نہیں ہے، ہر ایمان والے کا زیور ہے. اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے. کیا ہے؟ ایک حصہ. ارے مجھے ہی دیکھ لیجیے آپ، میری طرف توجہ. آئیے توجہ، اگلی حدیث پڑھیں. جی اگلی حدیث ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ بہت جامع حدیث ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آئیے مفید بھائی ادھر آ رہے، مفید ادھر آ رہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. اچھا ایک بات بتائیے، اکثر ہم لوگ تکلیف دوسروں کو کس کے ذریعے پہنچاتے ہیں؟ یا اپنی زبان کے ذریعے یا اپنے ہاتھ کے ذریعے؟ دو ہی کام ہو سکتے ہیں، یا زبان کے ذریعے یا پھر ہاتھ کے ذریعے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. سچا مسلمان، پکا اور صحیح مسلمان صحیح معنی میں وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. دوسرے مسلمان کیا رہیں؟ اب اگر ہم اپنے آپ کو پکا مسلمان کہتے ہیں، سچا مسلمان کہتے ہیں، تو ہم پر یہ لازم ہے کہ ہمارے ہاتھ اور زبان کے ذریعے ہمارے کسی ایمان والے بھائی کو تکلیف نہ پہنچے. اگر تکلیف پہنچتی ہے تو یقیناً ہمارے اسلام میں، ہمارے ایمان میں کہیں نہ کہیں گڑبڑی ہے. بات کلیئر ہو رہی ہے؟ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا ہجرت کسے کہتے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا تھا ہجرت کا مطلب ہے کہ آپ کسی علاقے کو چھوڑ کے، اپنے وطن کو چھوڑ کے دوسرے وطن میں رہنے لگے، ہے نا، چاہے شرعی وجہ ہو چاہے کوئی اور وجہ ہو. اب دیکھیں یہاں پر ایک ایسی ہجرت کی بات ہو رہی ہے کہ جو ہم سب پہ ہر وقت ضروری ہے، ہر وقت ضروری اور ہر پل ضروری ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا والمہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ. ہجرت کرنے والا اصلی شخص وہ ہے جو اس چیز سے ہجرت کرے جس سے خدا نے اسے روکا ہے. یعنی اللہ نے ہمیں شراب سے روکا، ہم شراب کو چھوڑ کے ہجرت کر دیں. شراب کو چھوڑنا یعنی اپنے بدن کو چھوڑا جاتا ہے نا، شراب کو چھوڑ دیا یہ ہجرت ہو گئی. اللہ نے ہم سے کہا کہ غیبت مت کرو، غیبت کو چھوڑ دیں، ہجرت ہو گئی. اللہ نے کہا کہ جھوٹ مت بولو، جھوٹ کو چھوڑ دیں، ہجرت ہو گئی. تو آقا نے فرمایا اصلی ہجرت تو وہ ہے کہ آدمی اس چیز کو چھوڑ دے جو خدا نے اس سے کہا چھوڑنے کے لیے. بات سمجھ میں آئی؟ اگلی حدیث کی اتنی تشریح ٹھیک ہے، کوئی ویسی کیلو کال والی بات ہی نہیں ہے، واٹر باٹری والی. جہاں ہاں آج ایک بہت اہم ٹاپک ہوگا جس پر میں دلائل کے انبار لگاؤں گا تھوڑی دیر میں، ہے نا. ابھی بس یہ سمجھیے بہت حلوہ ہے، سمجھ میں آ رہا ہے نا، میٹھا ہے نا، اصلی حلوہ بھی کھلائیں گے. پھر آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگلی حدیث میں، ایک شخص نے سوال کیا قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام افضل. یا رسول اللہ کون سا اسلام سب سے زیادہ بہتر ہے؟ کون سے اسلام کا مطلب اسلام کی کون سی بات، کون سا اسلام سب سے زیادہ بہتر ہے؟ تو آقا نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ یدہ، یہی کہ ایک مسلمان کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. پھر اسی طرح کا ایک اور سوال ہوا. آقا علیہ السلام سے کسی نے پوچھا ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام خیر. یا رسول اللہ، ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا اسلام سب سے زیادہ بھلائی والا ہے؟ یعنی اسلام کی کون سی چیز سب سے زیادہ بھلائی والی ہے؟ تو آقا نے فرمایا تطعم الطعام، کہ تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ. تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ. 40 میں کیا ہوتا ہے؟ 10 میں کیا ہوتا ہے؟ پھر کیوں لوگوں کو جلن ہوتی ہے؟ ارے کھانے ہی تو کھلا رہے ہیں، یہ کون سا گناہ ہے بھائی کھانا کھلانا؟ لیکن اپنی اصلاح بھی ضروری ہے. آپ ان لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں جنہیں کھانے کی ضرورت نہیں. آپ انہیں کھانا کھلائیے جنہیں کھانے کی ضرورت ہے.
آپ 40 میں بھی چیئرمین اور جو ہے MP اور MLA کو دعوت دے رہے ہیں. یہ آپ نے غلط طریقہ اپنا لیا. جس کا حق ہے، مسکین ہے، یتیم ہے، بچے ہیں، بدوا ہے، یا مہمان آتے ہیں، ہے نا، ان لوگوں کو کھلائیے. اب طریقہ بدلیے 40 میں کا. یہ بھول جائیے کہ محلے والے کیا کہیں گے، ہمیں پوچھا نہیں ہے نا. پھر محلے والے سے کہو بھائی صاحب مسکین آؤ تمہاری دعوت ہے. اگر قبول کر لے تو آ جا، نہ کرے اس کا مطلب اسے پسند ہی نہیں ہے. تو شریعت بھی تو یہ کہہ رہی ہے بھائی یہ تیرے لیے نہیں ہے کھانا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ کھانا محتاجوں اور مسکینوں کے لیے ہے. سمجھ گئے؟ اب جب بھی 40واں، 30واں، 10واں یا کچھ بھی کریں، برسی یا سالانہ، محتاج لوگوں کو بلائیں، مختصر کریں جتنی کیپیسٹی ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ جب اتنی بات آئی تو ایک چیز کلیئر کر دیتا ہوں. کھانے کی دعوت 3 طریقے کی ہوتی ہے. کتنے طریقے کی؟ 3 طریقے کی. یا تو آپ کسی کے انتقال پر دعوت کریں. اگر انتقال کی دعوت اس طرح بڑے پیمانے پہ ہو رہی ہے کہ جس طرح شادی کی دعوتیں ہوتی ہیں، تو یہ گندی بدعت ہے، گناہ ہے. سمجھ گئے؟ اس سے بچنا ہم پر اور آپ پر فرض ہے. بتا دینا پٹیالی کے ملا جی لوگوں کو جو ہمارے خلاف بکواس کرتے ہیں ان مسئلوں کو لے کے. ہم یہاں بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں. حوالہ بھی سنیے. اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب جلیج الصوت فی نہی الدعوی امام الموت، اس میں یہ مسئلہ بیان کیا ہے. اور فتح رضویہ شریف کے اندر یہ جگہ کا مسئلہ موجود ہے. لوگ ہمارے خلاف جھوٹ بکتے ہیں، ہمیں بدنام کراتے ہیں کہ وہ ایسا ہے ویسا ہے. ارے ہم مسئلہ یہاں بیٹھ کے آپ کو بتا رہے ہیں بھائی. اگر لوگ غلط کام کر رہے ہیں اس کے ہم ذمہ دار کب سے ہو گئے؟ میں کہہ رہا ہوں شراب مت پیو. کسی شراب پی لی آپ مجھے گالی دو گے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ 40 میں محتاجوں کو کھانا کھلاؤ. اگر کوئی نہیں کھلا رہا ہے تو میں ذمہ دار ہوں اس کا. دعوت 3 طرح کی ہوتی ہے. نمبر 1، شادی کی طرح بڑا پروگرام آپ میت کا کریں. میت کی دعوت کتنی طریقے کی ہوگی؟ 3 طریقے. ایک تو یہ کہ شادی کی طرح بڑا پروگرام کریں، یہ بدعت سیئہ، یہ وہی بدعت ہے جو جہنم میں کھینچ کے لے جاتی ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2، آپ ایسا کھانا کریں کہ جس میں آپ نے محتاجوں اور مسکینوں کو بلایا ہے، غریبوں کو بلایا ہے، تو یہ بہت ثواب کا کام ہے اسی حدیث کے اندر. بات سمجھ بھائی؟ سرکار غوث اعظم کا ایک مقولہ موجود ہے. سرکار غوث اعظم کہتے ہیں میری تمنا ہے کہ کاش میرے پاس اتنا پیسہ ہوتا کہ میں پوری دنیا کے غریبوں کو کھانا ہی کھلاتا رہتا. کھانا کھلانا بہت بڑا ثواب ہے. میں اپنے مرشد سرکار رفیق ملت کی بتاؤں، سید نجیب حیدر نوری کی، جہاں وہ لوگوں کو عطا کرتے ہیں انہیں سب سے زیادہ مزہ جو میرے نظر میں جو انہیں آتا ہے وہ انہیں آتا ہے مدرسے کے بچوں کو کھانا کھلانا. اگر وہ جامعہ اشرفیہ جائیں گے، ہزاروں بچے ہیں، پورے دن کا کھانا انہیں کھلا کے آئیں گے. اگر وہ دوسرے مدرسوں میں جائیں گے، اور مجھ سے بھی کئی بار کہا، میرے سامنے میرے استاد نے کہا کہ چلے فلاں مدرسے میں چلتے ہیں، بچوں کو کھانا کھلا کے آتے ہیں. تو کھانا کھلانا اتنا بڑا ثواب ہے. آپ جو کھا رہے ہیں وہی کھلائیے. ایک روٹی روزانہ ایک فقیر کو دے دیا کریے. روٹی نہ دے، روٹی کے پیسے دے دیا کریے. کچھ مت کریے لیکن کھانا کھلاتے رہیے. انسان کو نہیں کھلا سکتے، خدا کی بے زبان مخلوق کو کھلائیے. کتے کو کھلائیے، بلی کو کھلائیے، بکریوں کو کھلائیے، گائے بیل بھینس انہیں کھلائیے. کس لیے؟ کہ اللہ کی مخلوق ہے، ہم اسے کھانا کھلائیں، ہے نا. ایک حدیث میں یہ ذکر ہے، ایک حدیث میں یہ ذکر ہے کہ پروردگار عالم ان بے زبان جانوروں کے وسیلے سے بھی ہم سے عذابوں کو دور کرتا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ پیارے دوستو، کھانا کھلانا بہت بڑی نیکی ہے. تو 2 طرح کی دعوت ہوگی. ایک یہ کہ شادی کی طرح ہو میت کے نام پر، یہ گناہ. دوسری یہ کہ غریبوں مسکینوں کے لیے ہو اور ہم ایصال ثواب میت کو کریں گے تو یہ بالکل جائز ہے. ٹھیک ہے. تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بزرگ کی نظر مانیں، جیسے خواجہ کی چھٹی، غوث اعظم کی 11ویں، ہے نا، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی 12ویں شریف، اس پر فاتحہ لگوا. تو اس طرح کے جو کھانے ہیں ان میں امیر اور غریب سب کھا سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ تبرک ہے. کیا ہے؟ تبرک. اس طرح دین سمجھے ملا جی لوگ، تب تو جھگڑا ختم ہوگا. اب سمجھ ہی نہیں رہے، تانے ہوئے ہیں، تو اب کیا کریں بتاؤ؟ مسئلہ کلیئر ہو گیا؟ اب آپ کے دل میں سمجھتا ہوں اس مسئلے کو لے کر کوئی کنفیوژن نہیں ہے نا. 40 میں 10 میں اور 3 وغیرہ کے طریقے کو سنبھالیے. آپ غلطی کا موقع دیتے ہیں تب لوگوں کو بولنے کا موقع ملتا ہے. اصلاح ہوگی انشاءاللہ. مسئلے میں اصلاح ہوگی انشاءاللہ. آگے بڑھے. آقا علیہ السلام سے ابھی کیا سوال ہوا تھا اس حدیث میں؟ ارے یہاں میری سن لیا کریں، جو ریمارکس ہیں اور کمنٹس ہیں یہ محفل کے بعد کیا کریں ورنہ ڈسٹربنس ہوگا. آقا سے کیا پوچھا گیا؟ سب سے بہتر اسلام کون سا ہے؟ تو آقا نے پہلی چیز فرمائی کھانا کھلاؤ. ٹھیک ہے. اور دیکھیں ایک اور بہت بڑی چیز جس میں ٹیکس بھی نہیں لگتا، پیسے بھی، کھانے میں پیسہ تو بھی لگتا ہے، اس سے آگے جو چیز آ رہی ہے اس میں پیسہ بھی لگتا، ہم تب بھی نہیں کر رہے. آقا نے فرمایا وَتَقْرَأَ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ. تم جس ایمان والے کو جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو اسے سلام کرو. کیا کرو؟ سلام کرو. اپنا تو یہ ہے کہ جب تک مولانا نہیں کریں گے ہم کیسے کر لیں؟ جب تک میں نہیں کروں گا، جب تک وہ نہیں کرے گا میں کیسے کر لوں؟
ہمارا یہ مزاج بن چکا ہے. سلام کرنے میں ٹیکس نہیں ہے. اور آقا علیہ السلام نے سلام کے بارے میں یہ کہا کہ سلام جو ہے سلام دل سے گھمنڈ کو دور کرتا ہے. مطلب حدیث سے مستفاد ہے یہ چیز کہ سلام دل سے گھمنڈ کو دور کرتا ہے اور آپسی جلن کو ختم کرتا ہے. اگر میری اور عاقل بھائی کی فار ایگزامپل ابھی لڑائی ہو گئی, ہم دونوں ایک دوسرے سے کل تک نہیں بولے, پرسوں تک نہیں بولے, اگر ہم مدرسوں بھی ہم میں سے کسی نے اگر ایک میں سے کسی نے بھی سلام کر لیا وہ 2 دن کا جھگڑا ختم ہو جائے. سلام میں اتنی برکت ہے, سلام میں اتنی بڑی برکت. پیارے دوستو سلام کو آپس میں عام کریے, اپنے چھوٹے بچوں کو سکھائیے بڑوں کو سلام کریں, اور کبھی کبھی چھوٹے بھول جائیں تو بڑوں کو بھی سلام کر دینا چاہیے, کیونکہ رسول اللہ علیہ السلام سے بڑا کوئی نہیں ہے مخلوق میں. وہ بچوں کو بھی سلام کر لیا کرتے تھے, وہ جاتے تھے تو بچوں کو ہاتھ پھیلا کے چوم لیا کرتے تھے, وہ نکلتے تھے تو بچوں کو سلام کر لیا کرتے تھے. تو ہم ان سے بڑے تو نہیں ہیں, اگر بچے نہ کر پائیں تو ورنہ سلام کے آداب میں سے یہ ہے کہ گزرنے والا بیٹھے ہوئے کو کنڈیشن, گزرنے والا رکے ہوئے کو اور کھڑا ہوا بیٹھے, اس طرح کر کے پورے آداب ہیں. یہ صرف آداب ہیں, بس یہ ہے کہ کسی بھی حالت میں آپ سلام کریں گے, ایک دوسرے سے سلام کریں گے. اور آپ لوگ سب باہر دکانوں پہ رہتے ہیں اور جو ہے آپ لوگ کام پہ جاتے ہیں, شام کو جب گھر آیا کریں تو اپنی بیویوں کو بچوں کو سلام کیا کریے. آپ 2 دن کے بعد رزلٹ دیکھنا کہ آپ سلام نہیں کر پائیں گے, ادھر سے پہلے سلام ہو جایا کرے گا. آپ فور ایگزامپل ابھی آپ نارمل جاتے ہیں, ٹھیک, آپ نے 2 دن اگر سلام کر لیا تو بیوی کو بھی حیا آئے گی, بچوں کو بھی آئے گی. پھر دیکھیں گے جیسے ہی پاپا کا قدم گھر میں رکھا ادھر سے سلام آ رہا ہے, السلام علیکم. یہ کب ہوگا؟ جب آپ یہ ماحول کریٹ کریں گے. تو ایسے اسلامی پیارے محبت والے ماحول کریٹ کریں. ہم نے محبت والے ماحول تو دفنا دیے, نفرت والے ماحول گھروں میں جاری کر دیے. کیسے؟ فلمیں, گانے, ٹی ویاں, گیمز, ہے نا, ایک دوسرے کی برائیاں. اتنی محنت اس میں کیوں کر رہے ہیں؟ محنت اس میں کریے جس سے ہماری آپسی محبت بڑھے گی. تو سلام کو ہم کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ آگے بڑھیں. پھر اگلی حدیث آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, بہت زبردست بات. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے تب تک کوئی پورا ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہ چیز پسند نہ کرے جو خود کے لیے پسند کرتا ہے. سبحان اللہ. ہم بریانی کی بوٹی خود کے لیے پسند کرتے ہیں لیکن سامنے والے کے ڈونگے سے نکالنے کا ارادہ رہتا ہے. یہی حال ہو رہا ہے. ہم یہ پسند کر رہے ہیں کہ ہمارے بارے میں کوئی بکواس نہ کرے لیکن دوسروں کے بارے میں برابر بکواسیں کر رہے ہیں. ہم یہ پسند کر رہے ہیں کہ ہمارے گھر کے افراد اور ممبرز پر کوئی تہمتیں نہ لگائے لیکن ہم برابر دوسروں کی تہمتیں لگا رہے ہیں. ہم یہ پسند کر رہے ہیں کہ کوئی بھی ہمارے طور طریقے پر الزام نہ لگائے لیکن ہم برابر الزام لگا رہے ہیں. آج ہمارا یہ شیبہ ہے کہ ہم دوسروں کے بارے میں بکواس کرتے ہیں تو برا نہیں لگتا, جب دوسرا جواب دے دے تو برا لگ جاتا ہے. آپ آگ لگا کر یہ کیوں امید کر رہے ہیں کہ دھواں نہیں نکلے گا؟ دھواں کی شکایت اگر آپ آگ لگانے کی بات کر رہے ہیں تو اس دھواں کے ذمہ دار آپ ہیں. آگ لگائی کیوں کہ آپ دھواں کا ہمیں بس آ رہی ہے کہ دھواں ہو رہا ہے, آپ آگے مت لگاتے نا, آپ موم بتی جلاتے روشنی ہوتی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پیارے دوستو اپنے بھائیوں کے لیے وہ پسند کریے جو خود پسند کرتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ ایسا نہیں ہے کہ مجھے پسند ہے کہ مجھے جو ہے 1 بیگھہ زمین مل جائے اور مجھے یہ بالکل پسند نہیں ہے کہ بھائی کو آدھا بیگھہ بھی ملے. انصاف, محبت, یہ تمام چیزیں ایک مومن کی شان ہے. مومن کی کیا ہے؟ شان. گرمی لگ رہی ہے آپ چلا دیجیے, کوئی بات نہیں, لگا چلا دیجیے, سب چلا دیجیے, چلا دے بھائی, گرمی لگ رہی ہے سب چلا دو, ادھر سے بھی چلا دو بھائی چلا دو. نہیں پیچھے بھی لگ رہی ہے. ہاں ایک چلا دو, یہاں ایک چلا دو, ایک بس ایک پیچھے کا چلا دو. چلیں آگے بڑھے.